سفیان اور اس کا دوست حیدر علی دونوں مل کر نوادرات کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے اس بزنس کا دائرہ کار تھائی لینڈ، بینکاک اور یورپ کے دیگر ممالک تک پھیلا ہوا تھا، جن میں خاص طور پر اٹلی بھی شامل تھا۔ یہ دونوں دوست تھائی لینڈ سے قیمتی پتھر اٹھاتے اور ان ممالک میں سپلائی کرتے جو ان کے خریدار تھے، جس کے سلسلے میں ان کا زیادہ تر وقت پاکستان سے باہر ہی گزرتا۔ 2 سال پرانی بات ہے جب حسب روایت سفیان اور حیدر علی نوادرات کی خریداری کے لیے تھائی لینڈ گئے۔ اس دفعہ انہیں اٹلی سے کوئی بہت بڑا خریدار ملا تھا، جس کی ڈیمانڈ کے مطابق قیمتی پتھر کی خریداری کے سلسلے میں یہ دونوں تقریباً 2 سے 3 دن تھائی لینڈ رکنے کے بعد اپنے سارے سامان سمیت اٹلی کے شہر روم جا پہنچے، جہاں وہ ڈیلر موجود تھا جس کو انہوں نے اپنی ڈیلیوری پہنچائی تھی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے انہیں تقریباً رات ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ کے آس پاس کسی ہوٹل میں کوئی روم خالی نہ تھا۔ عام حالات میں وہ دونوں یورپ کے دوسرے شہروں میں تو جاتے رہے تھے، لیکن روم آنے کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ وہاں کے ہوٹل کے مطابق زیادہ معلومات نہ رکھتے تھے۔ پھر بھی ٹیکسی ڈرائیور کی کوششوں اور کچھ نیٹ سرچنگ کے بعد ایئرپورٹ سے تقریباً آدھا گھنٹہ کی مسافت پر انہیں ایک ہوٹل میں خالی کمرہ مل ہی گیا، جس پر ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ورنہ عام طور پر تعطیلات کے دنوں میں روم جیسے شہر میں سیاحوں کا رش اس قدر ہوتا ہے کہ خالی کمرہ ملنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر انہیں یہ سب پہلے سے علم ہوتا تو یقیناً یہاں آنے سے قبل وہ اپنے ڈیلر کے ذریعے کسی ہوٹل میں روم بھی بک کروا لیتے۔ ان پر تو روم آتے ہی ایک افتدا یہ بھی پڑی تھی کہ وہ جس سے ملنے اتنی دور آئے تھے وہ بندہ بھی شہر میں موجود نہ تھا۔ پریزادہ نو اچانک فیملی میں ہونے والی کسی ڈیتھ کے سبب 2 دن کے لیے شہر سے باہر تھا۔ ویسے بھی ان دونوں کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو نہ تھا، وہ نوادرات کی خرید و فروخت کے ساتھ اپنا سیاحت کا شوق بھی پورا کرتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ روم گھومنے کا موقع اتنی آسانی سے مل گیا۔ ہوٹل ریورس ترازا میں 6 فلور پر بمشکل ایک روم خالی تھا۔ 6 فلور کچھ زیادہ اوپر نہیں، آنے جانے میں مشکل ہوگی۔ سفیان نے ہوٹل مینیجر کی بات سنتے ہی حیدر کو مخاطب کیا، جو اٹلی زبان بولنے میں عبور رکھتا تھا اور اس وقت مینیجر سے تمام معاملات وہی ڈیل کر رہا تھا۔ ہاں، مگر اس کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ فی الحال کوئی روم خالی نہیں ہے۔ کل تک اگر نیچے کسی فلور پر کمرہ خالی ہو گیا تو پہلی فرصت میں ہی وہ ہمیں دے دے گا۔ ٹھیک ہے، کر دو پیمنٹ۔ سفیان کا تھکن کے مارے برا حال تھا، ایسے میں ریورلی ترازا کے فلور پر ملنے والا ایک خالی کمرہ بھی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ پوری پیمنٹ کرنے کے بعد ویٹر کی رہنمائی میں وہ دونوں اپنا سامان اٹھائے ہوٹل کے 4تھے فلور پر پہنچ گئے۔ یہاں تک آتے آتے ان دونوں کی سانس پھول گئی، کیونکہ حیدر کو لفٹ فوبیا تھا اور وہ کبھی بھی کسی بھی صورت لفٹ میں سوار نہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بحالت مجبوری سفیان کو بھی ہمیشہ اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی جو وہ 6 فلور سے گھبرا رہا تھا۔ روم نمبر 607 کے دروازے پر پہنچ کر ویٹر نے حیدر سے چابی لے کر دروازہ کھولا اور اندر لے جا کر ان کا سامان رکھ دیا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر سامنے لگی بڑی شیشے کی کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ سامنے نظر آنے والے دریائے ٹمر کا منظر اس قدر دلکش تھا، وہ چند لمحوں قبل سیڑھیاں چڑھنے سے پیدا ہونے والی تھکن اور بیزاری ایک ہی پل میں بھول گیا۔ ویٹر سامان رکھ کر جا چکا تھا، حیدر بھی اس کے پیچھے ہی آن کھڑا ہوا۔ واو یار، کس قدر خوبصورت منظر ہے یہ! ہاں، اور اس کی خوبصورتی میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے بلندی سے دیکھ رہے ہیں، سفیان نے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بے خودی سے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، حیدر نے اس کی بات کی تائید کی۔ آ جاؤ کھانا کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ ہوٹل آتے ہوئے کھانا ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ یہاں آنے کے بعد انہیں حلال حرام کا بہت خیال رکھنا پڑتا، اور پھر کھانا کھا کر وہ دونوں ایسی نیند سوئے کہ آنکھ صبح 11 بجے بمشکل کھلی، وہ بھی شاید سفیان کے فون پر آنے والی کسی کال سے، ورنہ وہ تو اسی طرح بے خود پڑے رہتے۔ لنچ کے بعد وہ دونوں ہوٹل کے سوئمنگ پول کی جانب آ گئے۔ سوئمنگ کا شوق دونوں میں سے کسی کو بھی نہ تھا، یہاں آنے کا ان کا مقصد صرف تفریح تھا۔ سوئمنگ پول کے ایک جانب موجود لکڑی کے بینچ پر یہ دونوں جا بیٹھے جب ایک بوڑھا سا شخص ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس کا سوال اٹالین میں تھا۔ جواب میں سفیان نے ذرا سا پرے سرک کر اس کے لیے جگہ بنا دی۔ شکریہ۔ بیٹھتے ہوئے وہ شکریہ ادا کرنا نہ بھولا۔ سنا ہے تم اس ہوٹل کے 6 فلور پر رہتے ہو؟ جی، حیدر مختصر سا جواب دے کر سامنے نظر آنے والے نظاروں میں گم ہو گیا۔ مسلمان ہو؟ اس دفعہ اس شخص کے لہجے میں کچھ حیرت سی تھی۔ الحمدللہ، سفیان بنا یہ سوچے کہ وہ سمجھا یا نہیں فوراً بول اٹھا۔ کل رات سے؟ اس کی طرف سے کیے جانے والے مسلسل سوال
سفیان کو الجھا رہے تھے۔ گاڈ بلیس یو، یہ کہہ کر وہ بوڑھا شخص اچانک ہی بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کیونکہ وہ اس اجنبی شخص کی بلا وجہ کی جراح سے اکتا گیا تھا۔ ہوٹل ریورلی ترازا، روم نمبر 607۔ معاف کیجیے گا سر، آپ وہاں کب سے ہیں؟ جس ٹیکسی میں وہ دونوں گھوم رہے تھے، اس ٹیکسی کے باتونی ڈرائیور نے جیسے ہی یہ سنا کہ وہ دونوں ریورلی ترازا کے روم نمبر 607 کے رہائشی ہیں، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ حیدر نے ایک نظر ڈرائیور کے چہرے پر ڈالی اور بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے آنکھیں مونتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا لی، جبکہ سفیان لاپرواہی سے کھڑکی سے باہر بھاگتے دوڑتے روم کے نظارے دیکھنے میں محو تھا۔ آپ لوگ روم نمبر 607 میں کب سے رہ رہے ہیں؟ ان دونوں کی جانب سے جواب نہ پا کر بھی ٹیکسی ڈرائیور نے ہمت نہ ہاری اور اپنا پرانا سوال ایک بار پھر دہرا دیا۔ کل رات سے یار کوئی پرابلم ہے کیا؟ حیدر نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں نہیں، اٹس اوکے، ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس وقت تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن رات واپسی پر ہوٹل کے ویٹر کی جانب سے کیے جانے والے سوال نے حیدر کو بتا دیا۔ اس وقت جب وہ واپس آ کر اوپر جا رہے تھے تو فرسٹ فلور پر ہی انہیں وہ ویٹر مل گیا جو کل رات ان کا سامان کمرے میں پہنچا کر آیا تھا۔ آپ آج رات بھی اسی کمرے میں رہیں گے؟ وہ آج پھر ان دونوں کو اوپر جاتا دیکھ کر اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ کیوں بھائی، اس کمرے میں ایسا کون سا خزانہ چھپا ہے جو تمہیں ہمارے اوپر جانے سے پریشانی لاحق ہو گئی؟ سوری سر، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا، جلدی جلدی بولتا ہوا وہ ویٹر سیڑھیاں اتر گیا۔ ہم مزید 2 دن یہاں رہیں گے اور دونوں دن ہمیں روم نمبر 607 میں ہی رہنا ہے۔ حیدر اور سفیان نے باہمی مشورے کے بعد ہوٹل مینیجر کو نہ صرف اپنے فیصلے سے آگاہ کیا بلکہ 2 دن کی ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی۔ روم نمبر 607، مینیجر کاؤنٹر پر رکھے نوٹ اٹھاتے ہوئے رک گیا۔ آپ وہاں ایزی فیل کر رہے ہیں سر؟ اس کا انداز بظاہر سرسری سا تھا۔ ایزی؟ ہم وہاں انجوائے کر رہے ہیں یار، حیدر نے سگریٹ کا ایک بڑا سا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ انجوائے؟ ہوٹل مینیجر ایک بار پھر سے حیران ہوا۔ پاگل، انجوائے؟ تم شاید کبھی اپنے ہوٹل کے 6 فلور پر نہیں گئے، اگر جاتے تو میری بات سن کر اتنا حیران نہ ہوتے۔ اس بار مینیجر نے بنا کوئی جواب دیے جلدی جلدی بل کاٹ کر سلپ اور کارڈ حیدر کے حوالے کر دیا۔ روم گھوم کر ان دونوں کی واپسی تقریباً 2 بجے ہوئی۔ جب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے، اسی پل اوپر سے نیچے اترتی ایک لڑکی ان سے ٹکرا گئی۔ تم دونوں وہی ایشین ہو نا جو روم نمبر 607 میں رہ رہے ہو؟ سفیان 3rd فلور کی جانب بڑھا ہی تھا جب لڑکی نے آواز دے کر روکتے ہوئے سوال کیا، جبکہ حیدر اوپر چڑھ چکا تھا۔ ہاں، مختصر سا جواب دے کر وہ وہیں کھڑا رہا تاکہ پتہ چلے لڑکی مزید کیا کہنے والی ہے۔ ایشور تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ سفیان نے اس کا جملہ سن کر غور کیا تو پتہ چلا وہ ایک انڈین لڑکی ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رکی نہیں بلکہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ سفیان آہستہ آہستہ چڑھتا اوپر آیا تو حیدر فریش ہو کر اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی وہ کالی میم؟ انگریزی لباس میں سانولی لڑکی دیکھ کر حیدر ہمیشہ یہی جملہ کسا کرتا تھا۔ وہی ایک سوال۔ سفیان نے اسٹینڈ پر لگا تولیہ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ روم نمبر 607؟ حیدر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں یار، سمجھ نہیں آتا ان 3 دنوں میں کوئی 300 لوگ ایک ہی بات بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں۔ لعنت بھیجو سب پہ، ویسے بھی اس فلور پر سکون بڑا ہے۔ ابھی جب ہم اوپر آ رہے تھے سب فلورز پر گہما گہمی تھی، لیکن اوپر آتے ہی سکون مل گیا۔ حیدر کی بات سچ تھی، اس فلور پر دن کے ٹائم بھی کم ہی لوگ نظر آتے تھے، لیکن شام ہوتے ہی یہاں بالکل سناٹا چھا جاتا۔ حیدر بستر میں گھسا اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا تھا جب سفیان چیخ کر آیا۔ ابھی وہ بستر پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ سفیان نے پلٹ کر دیکھا، حیدر بڑے اطمینان سے ابھی بھی اپنے موبائل میں ہی بزی تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، چاروں طرف کوئی نہ تھا۔ شاید مجھے وہم ہوا ہے، دل ہی دل میں اپنے وہم پر مسکراتا جیسے ہی وہ سیدھا ہوا تاکہ لیٹ سکے، یکدم کمرے کے سکوت میں کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ہوٹل کا سارا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا، یہی وجہ تھی جو کسی کے چلنے کی ہلکی سی آواز بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ خاص طور پر رات کے اس پل سناٹے میں ابھرنے والی یہ آواز خاصی نمایاں تھی۔ سفیان چونک کر اٹھ بیٹھا، اسی دم اسے حیدر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ تمہیں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ ایسے جیسے کوئی یہاں اس فرش پر چل رہا ہو، وہ بھی اپنے قدم گھسیٹ گھسیٹ کر۔ ہاں، اور مجھے ایسا بھی محسوس ہوا جیسے فرش پر رکھے جانے والے قدم خاصے بھاری تھے۔ آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس وقت کمرے میں موجود کوئی انجان ہستی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہو۔
میرا خیال ہے کوئی ہمارے کمرے کے باہر تھا، اسی کے چلنے کی آواز رات کے اس سناٹے میں گونج رہی تھی۔ سو جاؤ اب۔ آواز آنا بالکل بند ہو چکی تھی، اس لیے سفیان نے حیدر کو تسلی دی۔ اسی پل چاپ ایک بار پھر سے ابھری۔ اس بار آواز پہلے سے خاصی تیز تھی، شاید چلنے والے نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ سفیان ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ صبح مجھے ڈائننگ ہال میں ایک لڑکی ملی تھی جس نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں پہلی ہی فرصت میں یہ روم چھوڑ دینا چاہیے، لیکن میں نے اس کی کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ شاید وہ مجھے کچھ اور بھی بتانا چاہ رہی تھی۔ حیدر بھی دوبارہ ابھرنے والی آواز سن کر اٹھ بیٹھا۔ اسی پل کمرے میں لکڑی کا بھاری فرنیچر بری طرح لرزنے لگا۔ میرا خیال ہے زلزلہ آ گیا ہے۔ خوفزدہ حیدر بستر پر اٹھ بیٹھا، مگر اسی لمحے کسی نے اس کا بیڈ اٹھا کر زمین سے اوپر کر دیا۔ یقیناً اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں وہ اس ساری رفتار کو زلزلہ سمجھ کر کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ پلیز مجھے نیچے اتارو۔ خوف سے حیدر کی گھگی بند گئی، مگر سننے والے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حیدر کا بیڈ ابھی بھی ہوا میں معلق تھا۔ پلیز مجھے نیچے اتار دو۔ اس دفعہ اس کے الفاظ اٹالین زبان میں تھے۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کمرے میں موجود ہوائی مخلوق کی سمجھ میں اس کی زبان نہیں آ رہی، اور اگلے ایک ہی سیکنڈ میں اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ اس کی فریاد سن لی گئی اور بیڈ دوبارہ سے اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اب ایک بار پھر کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ سفیان کو یاد آیا اس نے ابھی تک آیت الکرسی کا ورد نہ کیا تھا جو وہ حسب عادت سونے سے قبل کرتا تھا، اور شاید موبائل گیم میں مصروف حیدر بھی آیت الکرسی اور دیگر حفاظتی دعائیں پڑھنا بھول گیا تھا، اسی لیے یہ سب ابتدا نازل ہو رہی تھی۔ آیت الکرسی پڑھو۔ سفیان نے خوفزدہ بیٹھے حیدر کو پکارا، مگر ان کی آیت الکرسی کا ورد شروع کرنے سے قبل ہی کمرے میں موجود اس مخلوق نے ایک عجیب و غریب حرکت کی اور ان کا سارا سامان کمرے کے دروازے سے باہر پھینک دیا۔ صرف ایک سیکنڈ میں ان کے بیگ، جس میں قیمتی نوادرات بھی موجود تھے، اس طرح کمرے سے باہر پھینکے گئے جیسے وہ ہوا میں اڑائے جا رہے ہوں۔ اس منظر نے ان کی یہ حالت کی کہ وہ دونوں آیت الکرسی پڑھنا ایک بار پھر سے بھول گئے۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس طرح باہر پھینکنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ دونوں اسی وقت کمرے سے باہر نکل جائیں۔ اس کا یہ اشارہ سمجھتے ہی سب سے پہلے حیدر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کی تقلید میں سفیان نے جلدی جلدی چپل اپنے پاؤں میں پھنسائی۔ جب اسے حیدر کے بولنے کی آواز سنائی دی، ہم باہر جانا چاہتے ہیں، آپ جو کوئی بھی ہو ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ آپ کہاں کھڑے ہو، تاکہ ہم آپ سے بچ کر کمرے سے باہر جا سکیں۔ اس دفعہ اس نے یہ باتیں اٹالین زبان میں کی۔ اس کی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی کمرے میں موجود ہستی نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس اس طرح دلایا کہ وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے کمرے میں موجود وزنی ٹیبل اٹھا کر ہوٹل کی چھت سے لگا دی۔ اتنی وزنی ٹیبل کا اس طرح ہوا میں معلق ہونا یقیناً اس بات کی علامت تھا کہ وہ مخلوق اس وقت وہاں ہی کھڑی ہے جہاں ہوا میں ٹیبل معلق تھا۔ اب سفیان اور حیدر کے پاس کوئی راستہ نہ بچا تھا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی جانیں بچا کر کمرے سے نکل بھاگیں، اور اپنے دونوں وزنی بیگ بمشکل گھسیٹتے ہوئے وہ 5 منٹ میں نیچے گراؤنڈ فلور پر آ گئے۔ آج وہ نیچے لفٹ سے آئے تھے کیونکہ خوفزدہ حیدر اپنا لفٹ فوبیا بھول گیا تھا۔ نیچے آتے ہی سفیان ہوٹل مینیجر پر چڑھ گیا۔ جب تم سب لوگوں کو علم تھا کہ روم نمبر 607 میں جنات کا بسیرا ہے تو تم نے جرت کیسے کی ہمیں وہ روم دینے کی؟ 1 منٹ سر، تحمل سے میری بات سنیں۔ ہم نے آپ کو روم صرف 1 رات کے لیے دیا تھا، اور اس رات کی صبح جب آپ بخیریت نیچے آ گئے تو ہمیں خود حیرت ہوئی، لیکن اگلی رات بھی آپ کو کسی نے کچھ نہ کہا تو ہم خاموش ہو گئے، اور پھر وہاں مزید رہنے کا پروگرام آپ کا تھا، جبکہ میں نے پیمنٹ لینے سے قبل آپ کو سمجھانا چاہا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی۔ مینیجر کی بات درست تھی۔ سفیان خاموش ہو گیا، مگر پھر بھی آپ کا فرض تھا ہمیں اس سارے خطرے سے آگاہ تو کرتے۔ اب جب وہ بولا تو اس کا لہجہ پہلے کی نسبت نرم تھا۔ اصل میں سر، ہم نے سنا تھا کہ مسلمانوں کے کلام میں وہ خاصیت ہوتی ہے جو ایسی بری چیزوں کو بھگا سکے، اور آپ چونکہ مسلمان تھے اس لیے ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے آپ نے اپنے کلام کی طاقت سے اس بری مخلوق کو زیر کر لیا ہے۔ اوہ، حیدر نے مینیجر کی پوری بات سن کر اپنے ہونٹ سے کوڑے، تو ٹھیک کہہ رہے ہو، پچھلے 3 دن سے ہم دونوں آیت الکرسی اور چاروں کل کے علاوہ بھی کچھ خاص دعائیں پڑھ کر سوتے رہے ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی جو آج اس نے ہمیں روحانی عمل سے قبل ہی روک دیا اور اپنا شیطانی کام شروع کر دیا۔ اب دونوں کی سمجھ میں ساری بات آ گئی، اور پھر اس رات کا باقی وقت انہوں نے نیچے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھ کر گزار لیا، لیکن جب تک وہ وہاں سے واپس نہ آئے سارے کمروں کے لوگ انہیں باری باری آ کر دیکھتے، ان سے ملتے اور حیرت کا اظہار کرتے
کہ 3 راتیں اس کمرے میں گزارنے کے بعد وہ زندہ تھے۔ یقیناً ہمارے کلام پاک میں ایسی تاثیر موجود ہے جو بری بلاؤں کو ہم سے دور رکھنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب مسلمانوں کو ایسی شیطانی بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین۔